آج کا جو وظیفہ ہے نہایت ہی مجرب اور بہت ہی آسان وظیفہ ہے، لیکن وظیفہ بتانے سے پہلے کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان قرآن پاک پہ 100% یقین کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جہالت کی وجہ سے جب بیٹا نہیں ہوتا تو مختلف جگہ بیچارے مارے پھرتے ہیں، مال و دولت بھی ضائع کر دیتے ہیں اور اپنا ایمان بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ تو آج کا وظیفہ بیٹے کے حوالے سے ہے اور 100% گارنٹی ہے انشاءاللہ بیٹا ہوگا، لیکن اس سے پہلے اپنا عقیدہ بنانا پڑے گا، ایمان بنانا پڑے گا اور اللہ پہ توکل کرنا پڑے گا کہ جو کچھ اللہ رب العزت نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وہ 100% سچ ہے، میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں، اور پھر اللہ رب العزت سے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ سورہ شورہ ہے اور 25واں پارہ ہے، آیت نمبر 49-50 ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے یا پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، عطا فرماتا ہے بیٹیاں جسے چاہتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور عطا فرماتا ہے بیٹے جسے چاہتا ہے۔ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ، یا ملا کر دیتا ہے ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، انہیں بیٹے اور بیٹیاں، یعنی بعضوں کو صرف بیٹیاں دیتا ہے، بعضوں کو صرف بیٹے، اور بعضوں کو ملا کے دیتا ہے، بیٹے بھی دے دیتا ہے اور بیٹیاں بھی دے دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور بانجھ بے اولاد رکھتا ہے جسے چاہتا ہے، یعنی وہ جسے چاہتا ہے نہ بیٹا دیتا ہے نہ بیٹی۔ جب اللہ نہ چاہے تو پھر کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ ہاں، مسلمان بندے کا کام ہے اللہ سے مانگنا، دعائیں کرنا، اور جس وقت وہ مانگتا ہے اللہ رب العزت پہ آس رکھ کے امید رکھ کے تو اللہ پاک پھر اسے مایوس نہیں کرتا۔ اسی قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے زکریا علیہ السلام کا اور جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کر کے بتا دیا کہ انہوں نے اللہ سے مانگا تو اللہ نے دونوں کو بیٹے عطا کر دیے، اور ایسے بیٹے دیے کہ خود ان کے نام بھی تجویز کیے۔ قرآن پاک میں ان کے نام بھی آتے ہیں، باقاعدہ ان کے واقعے آتے ہیں۔ تو خیر بات لمبی ہو جائے گی، تو مختصراً عرض ہے انہ علیم قدیر، بے شک وہ اللہ ہر چیز جاننے والا اور ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ آیت کریمہ ایسی ہے کہ انسان جس وقت پڑھتا ہے تو ایک مسلمان کا یقین اللہ رب العزت پہ 100% آ جاتا ہے کہ جو کچھ بھی ہونا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہونا ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت سے مانگنا ہے۔ تو جن کی اولاد نہیں ہو رہی، ایسا جوڑا میاں یا بیوی یا دونوں، صبح فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد ایک ایک تسبیح، دو اللہ پاک کے نام ہیں، ان کو سامنے رکھ کے ایک ایک تسبیح کر لیں، اول آخر درود پاک پڑھیں اور درود ابراہیمی پڑھیں تو بہت زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے اولاد نہیں ہوتی تھی تو ان کو مانگا انہوں نے، تو اللہ رب العزت نے نرینہ اولاد سے نوازا، بیٹا عطا کیا جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ تو ہم نے دو نام پڑھنے، اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور پھر کیا پڑھنا ہے؟ یا خالقو یا بارئو، ایک تسبیح مکمل کرنی ہے، یعنی 101 بار پڑھنا ہے۔ 101 بار پڑھ کے اول آخر درود ابراہیمی پڑھ کے اس کا ثواب جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا زکریا علیہ السلام کے روح مبارکہ کو پیش کرنا ہے۔ یا اللہ رب العزت میں ان کا ثواب ہدیہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، کس کو؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی روح مبارکہ کو اور جناب سیدنا زکریا علیہ السلام کی روح مبارکہ کو۔ یا اللہ جس طرح ان کو آپ نے بیٹے کی نعمت سے نوازا تھا، یا اللہ مجھے بھی بیٹا عطا فرما دے۔ تو یہ بہت ہی مجرب عمل ہے، چند دن تک کریں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت خوشخبری دیں گے، اور کرنا 100% یقین سے ہے، 100%، جیسے استادوں کو مدد سبق سناتا ہے نا، ایسے 100% پوری توجہ کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ صبح و شام ایک ایک تسبیح اول آخر درود ابراہیمی پڑھ کے پھر دعا کرنی ہے، ان دونوں نبیوں کی روحوں کو ہدیہ کر کے اس کا ثواب، پھر دعا کرنی ہے، اللہ رب العزت ضرور گڈ نیوز سے نوازیں گے